حکومت سندھ نے وفاقی حکومت سے کیے ہیں، جیسے ہی ان کو ایڈریس کیا جائے گا تو ہم سمجھیں گے کہ جو ہمارے خدشات ہیں انشاءاللہ وہ دوری کی طرف جا رہے ہیں. تو کمٹمنٹس ہوئی ہیں، بات چیت ہوئی ہے، پازیٹیو جیسچر دونوں طرف سے دکھایا گیا ہے. تو ہم اس کی امید میں ہے کہ جلدی اس کا ریسپانس بھی وہ گراؤنڈ پہ اور فیلڈ میں نظر آئے، تاکہ کسی بھی قسم کے خدشات کسی بھی شخص کو، کسی بھی گروپ کو، کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی بھی کو میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہونے چاہیے. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے. کل کیبنٹ نے چند اہم فیصلے کیے کہ اس مہنگائی کے طوفان میں اور آئندہ جو رمضان کی آمد ہے اس صورتحال کو دیکھ کر عوام کو کس طرح ریلیف پہنچایا جا سکے، کیونکہ حکومت سندھ کی یہی پرائرٹی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کی یہی پرائرٹی ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں جو بھی انفلیشن اس وقت جو پاکستان پورا اس کو فیس کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت پوری دنیا میں مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن پاکستان میں ایکسٹرا آرڈنری سرکمٹینسز ہیں، تو اس میں عوام کو عوامی حکومت کس طریقے سے زیادہ ریلیف پہنچانے کے لیے کوشش کر سکتی ہے. تو کل کیبنٹ میٹنگ میں ایک تو وزیر اعلیٰ صاحب نے سختی سے ہدایت کی کہ حکومت کے اخراجات پہلے سے ہی وزیر اعلیٰ صاحب نے اس مہنگائی سے پہلے بھی کافی آرڈر پہلے ایسے احکامات کیے تھے کہ غیر ضروری اخراجات جو ہیں ان کو کم کیا جائے، لیکن انہوں نے کم کیے، ان کو کرٹیل کیا. میں آپ کو فگرز وغیرہ ایک دو دن میں پھر ایک اور میں پریس کانفرنس کر کے آپ کو ایگزیکٹ فگر بھی دے دوں گا کہ کون کون سے محکمے میں کس طریقے سے غیر ضروری اخراجات کو ختم کیا گیا. حالانکہ سارے غیر ضروری نہیں بھی کہیں، لیکن کون سے ایسے اخراجات ہیں جس کو ہم مزید کم کر سکتے ہیں، مزید اس میں گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے، مزید جو ہے سرکار پر بوجھ کو کم کیا جا سکتا ہے، جس سے وہی پیسہ پھر عوام کے فلاح و بہبود میں استعمال ہو، عوام کو اس کے ثمرات محسوس ہوں. تو اس پہ کافی بات چیت ہوئی. پھر اس رمضان کے جس طرح میں نے کہا کہ رمضان میں کون کون سی اشیاء ہیں جن کو جو لوگوں کے لیے روزمرہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس میں لوگوں کو کوئی خدا نہ خواستہ اس کی خریداری میں کوئی تکلیف نہ ہو، تو اس کے لیے میکینزم بنایا گیا ہے. پرائس کنٹرولنگ جو ہے آلریڈی ہمارے پاس بیورو آف سپلائی ایک ڈپارٹمنٹ ہے. اس سے پہلے جو میجسٹریٹ کے پاور ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسسٹنٹ کمشنرز کے پاس، ڈپٹی کمشنرز کے پاس. کل سندھ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ قانونی منسٹری آف لاء سے اور ان سب کی مشاورت سے اب یہ اختیارات جو ہے جو میجسٹریٹ کے پاورز ہوں گے وہ بیورو آف سپلائی کے بھی آفیسرز کو دیے جائیں گے، اور مزید ایسے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ مین پاور اگر کسی بھی ایک ڈپارٹمنٹ کا کم ہے تو زیادہ سے زیادہ ان گورنمنٹ کے ان محکمے میں کام کرنے والے لوگوں کو وہ میجسٹریٹ کے اختیارات حکومت دے گی قانون کے دائرے میں رہ کر، تاکہ کوئی بھی شخص، گروپ یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی فیلڈ کے لوگ آرٹیفیشل مہنگائی نہ کر سکیں اور غیر ضروری قیمتوں میں اضافہ نہ کر سکیں. وہ پھر میجسٹریٹ پاور کے ذریعے اگر کوئی شخص غیر ضروری طور پر ان کھانے پینے کی چیزوں کے اخراجات کو بڑھائے گا تو میجسٹریٹ کے پاس اس کو گرفتار کرنے کے پاور بھی ہوں گے، میجسٹریٹ کے پاس اس کو پینلٹی دینے کے پاور بھی ہوں گے، اور ہیوی پینلٹیز بھی ان کو دی جا سکتی ہیں. اور وہ لوگ جو ذخیرہ اندوز ہیں، وہ لوگ جو کہ جان بوجھ کر اس طرح کی چیزوں کو، جب ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ ہوتا ہے تو چیزوں کو ذخیرہ کرتے ہیں تاکہ جی ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے بھی ان کو پروفٹس ان کے بڑھیں، تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. تو یہ بڑے امپورٹنٹ چیزیں تھیں جس کو کل فیصلے کیے گئے، اور کیبنٹ نے انشاءاللہ تعالی جو وزیر اعلیٰ صاحب کا ویژن ہے تو پاکستان بھر میں انشاءاللہ تعالی سب سے زیادہ کوشش ہوگی سندھ حکومت کی کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مہیا کرے. اس کے لیے بچت بازاریں بھی لگیں گی، اور اس بچت بازاروں میں بھی ان جگہوں پہ لگیں گی، ان جگہوں پہ وہ سبسڈی دی جائے گی جہاں پہ لوگ مستحق ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ پوش ایریاز میں لگ رہی ہوں، وہ جو سبسڈی کی چیزیں ہیں یا اس طرح کا فوکس پوش ایریاز میں ہو رہا ہو. وہ کوشش کی جائے کہ جو لو لائن ایریاز ہیں جہاں پہ زیادہ مستحق ہیں ان کو اس کے ثمرات جو ہیں وہ ملیں. اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر پہ
جو کچے کا علاقہ ہے اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ کچے کے بارڈرز کے ایریاز، چاہے وہ بلوچستان سے ملتے ہوں چاہے وہ پنجاب سے ملتے ہوں، سرحدیں جو ہیں وہاں پہ عرصہ دراز سے ڈاکو موجود ہیں جن کے خلاف پولیس جو ہے وہ مستقل طور پہ کارروائیاں کر رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس جو ویپنز ہیں، جس طرح کے ہتھیار وہ لوگ یوز کرتے ہیں، تو حکومت سندھ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پولیس بھی انہی کی طرح، اگر ان کے پاس زیادہ خطرناک ہتھیار ہیں تو اگر ایک جس کو قانون توڑنے والے کے خلاف جو حکومت ریٹ کو چیلنج کرتا ہو، یا جو دہشت گرد ہو، یا جو چاہتا ہو کہ جی برائی پیدا ہو، اس کے پاس اگر اس طرح کے ہتھیار ہیں تو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے پاس بھی اس طرح کے ہتھیار ہونے چاہیے. تو وہ پروپوزل بھیجا گیا ہے، کیبنٹ نے منظور بھی کیا ہے، خاصی رقم اس میں رکھی ہے کہ ہم اپنی پولیس کو فلی اکوپڈ کریں اور اس طرح کے ہتھیار پولیس کو لے کر دیں کہ پولیس ان سے مقابلہ کر سکے. اس میں ذرا ایک پروسیس ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے اس میں رابطہ کیا جاتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کیبنٹ کی منظوری سے رابطہ کل اس میں کیا جا رہا ہے کہ جی ہمیں وہ پرمیشن دی جائے کہ یہ اس طرح کے ویپنز جو ہیں وہ لیں اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کا ہم وہ کر سکیں. تو یہ اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جوائنٹلی مختلف صوبوں کی پولیس سے رابطہ کر کے اور رینجرز اور آرمی کو بھی جہاں ضرورت پڑی ان کو بھی رابطہ کر کے ان دہشت گردوں کے خلاف، ان اس طرح کے ڈاکوؤں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. تو اس پہ کیبنٹ نے کل منظوری دی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ آئٹمز تھے، ڈیٹیل میں تھے، لیکن جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ یونیورسٹیز کی تھیں یا کسی اور ایشوز کے تھے، اس پہ کیبنٹ نے اپنے مختلف چیزوں پہ کیا ہے. ایک دو ایشوز اور بھی ہیں، اس پہ بھی ایشوز ہوئے، لیکن وہ ابھی جب وقت آئے گا تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن کچھ اہم فیصلے ہیں جو کہ ان سارے فیصلوں کا مقصد عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کا ہے. تو وہ پالیسیز کے کچھ ابھی ایشوز ہیں وہ بھی باقی ہیں. اچھا یہ ایک باری باری پہلے ایک یہ بتائیں کہ مردم شماری پر آپ کی تحفظات ہیں کیا؟ کیونکہ اس وقت کچھ قوم پرست جماعتیں، دیکھیے ہمارے طرف سے میں آپ کو سمپل بتا دوں، ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ صوبے میں رہتے ہیں ایک ایک شخص کو اعتماد ہو اس مردم شماری پہ اور کسی کو کوئی تحفظات نہ ہو. پہلی بات. دوسری یہ کہ جی جو بھی ڈیٹا ہے، جو شماری اس وقت ہو رہی ہے، وہ کم از کم اس شخص کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ جی میں نے اگر 10 نام لکھوائے تو 10 کے 10 گنے گئے ہیں. پہلی بات. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جی سرکار سندھ حکومت کے پاس بھی ڈیٹا ہونا چاہیے کہ جی اگر یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ میرے حلقے میں اس یونین کاؤنسل میں 100 گھر ہیں تو وہاں پہ 80 گھر نہ گنے جائیں، 100 گھر گنے جائیں، اور اگر 100 گھر وہ گنے گئے ہیں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے. جی حمید صاحب آپ نے اسلحہ خرید کرنے کے لیے فیصلہ کیا. پچھلی ایپیکس کمیٹی میں فوجی قیادت نے فوجی اسلحہ دینے کے لیے مخالفت کی تاکہ پوری دنیا میں کسی بھی پولیس کے پاس فوجی اسلحہ. دیکھیے کوئی مخالفت نہیں کی، میں آپ کو کلیئر کر دوں، کوئی مخالفت نہیں کی. ڈسکشن ہوئی، انہوں نے اپنی رائے دی، ہمارے اپنے رائے، اور ابھی بھی ہم جو ہے جو ہماری یہاں سے ریکمنڈیشن گئی ہیں وہ یہی گئی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی سب کی مرضی سے ہی سارا کام ہوگا. اچھا سر بھائی یہ بتا دیں کہ ایک تو خان صاحب نے جو ماحول ایک سیاسی پیدا کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے معیشت پر بھی برے اثرات ہو رہے ہیں، کوئی باہر سے انویسٹر آنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ اس پوری تمام تر صورتحال کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ملک کے اوپر کیا نیگیٹو اثرات ہو رہے ہیں؟ اس کے علاوہ میرا ساتھ ساتھ چھوٹا سا سوال ہے کہ جو افغانی اور دیگر جو یہاں پہ کراچی میں موجود ہوں ان کو گننے سے محروم رکھیں گے، کیا کریں گے، ان کے لیے کوئی واضح پالیسی ہے؟ جی پہلے میں آپ کو دوسری بات کہہ دوں، دوسرے سوال کا جواب دے دوں. ہر شخص کو گنا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے صوبے میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کے ریسورسز یوز کر رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کا پانی پی رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کے سڑکیں یوز کر رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کے بجلی یوز کر رہے ہیں، گیس یوز کر رہے ہیں. تو گنا تو ہر شخص کو جائے گا. پھر وہ الگ بات ہے جو الیگل امیگرینٹس ہیں، تو اگر جو الیگل کوئی سامنے نہیں ہوتا ہے پھر اس کو الیگل کو باہر نکالا جائے، جو قانون موجود ہے. تو وہ ساری چیزیں موجود. دوسرا سوال تھا عمران خان کے بارے میں. میں آپ کے وہ بھی میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں. جہاں پہ دوسری بات آپ نے کی عمران خان والی، اور آپ نے کہا کہ معیشت کی بات کی. دیکھیں عمران خان اس وقت کسی بھی سیاسی پارٹی سے نہیں لڑ رہا. میں بڑا واضح کر دوں، عمران خان
کا یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ کسی سیاسی پارٹی سے لڑا جائے. عمران خان کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو نقصان کیسے پہنچایا جائے. اور یہ بات میں صرف ایسے الزاماً نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک کاؤنٹر پروڈکٹ کروں کہ بھائی ٹھیک ہے ایک میرے اوپوننٹ پارٹی کا لیڈر ہے تو اس کی ہر بات کو مجھے نگلیکٹ کرنا ہے, ہر چیز کو مجھے اپوز کرنا ہے. میں ایک ایک چیز کو شواہد کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں کہ عمران خان اس وقت جو کچھ کر رہا ہے وہ کسی فرد کے خلاف نہیں کر رہا, کسی بھی فرد کے خلاف نہیں کر رہا, کسی بھی ادارے کے سربراہ کے خلاف بھی نہیں کر رہا. وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ پاکستان کے خلاف کر رہا ہے. اور وہ کیسے کر رہا ہے میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں. یہی بھی میں نہیں کہوں گا جی کہ میں کہہ دوں جی کہ فلانی پارٹی کا لیڈر وہ غدار ہے, وہ پاکستان کا دشمن, میں ایسا کوئی جملہ نہیں کہوں گا, کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا. میں آپ کو ثابت کر کے دکھا دوں گا. آپ نے حمید صاحب سوال کیا, آپ نے صاحب نے کہا کہ جی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے. یس, معیشت کو عمران خان نے نقصان پہنچایا ہے. آپ میری بات سنیں, آپ کو پتہ ہے شروع سے پوری دنیا کے بچوں کو پتہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا ملک آپ کی مدد کرتا ہے جب آپ کے پاس ڈونر ایجنسیز جو سب سے بڑی ہوتی ہے دنیا کی وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. وہ آپ کے ساتھ ایک میسج جاتا ہے کہ جی وہ آپ کے ساتھ ان ساری پالیسیز میں آپ کے ساتھ شامل ہیں. جب IMF کے ساتھ عمران خان نے ڈیل کی, وہ ڈیل کو عمران خان نے نگلیکٹ کی. میں وہ بات دوبارہ پوری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن جو اس سے خطرناک بات تھی کہ جیسے ہی یہ حکومت رجیم چینج ہوئی, یہ حکومت آئی, اس حکومت نے IMF سے رابطہ کیا. جب اس حکومت نے IMF سے رابطہ کیا تو آپ کی اس وقت عمران خان اور اس کی پارٹی نے کیا کیا؟ آپ نے IMF کو میسج بھیجے. آپ کی وہ جو آپ کی ریکارڈنگز آئی ہیں کہ آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سر اگر ہم نے اس طرح کا کوئی خط لکھا IMF کو تو یہ کہیں ملک کی سالمیت پہ خطرہ تو نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ بھاڑ میں جائے خطرے کو, ابھی یہ کام خان صاحب کا حکم ہے, یہ کام پورا کرو. PTI کی پوری کوشش تھی کہ انٹرنیشنل پوری کمیونٹی کو اور IMF کو یہ میسج دیا جائے کہ آپ نے پاکستان کی کسی قسم کی مدد نہیں کرنی. یہ بات میں الزام تو نہیں لگا رہا, اس کے تو شواہد موجود ہیں نا. ہو سکتا ہے کہ ایز اے پولیٹیکل اوپوننٹ کوئی یہ شخص کہے کہ جی میں غلط بات کر رہا ہوں, میں الزام لگا رہا ہوں, لیکن یہ بات تو اسٹیبلش ہو چکی کہ PTI نے عمران خان کی ہدایت پر انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور IMF کو یہ میسج دیا کہ پاکستان کی مدد نہ کریں تاکہ پاکستان خدا نہ خاصا ڈیفالٹ میں جائے, پاکستان بینک کرپسی کی طرف جائے. اس کی ہر ممکن کوشش عمران خان نے کی. تو جو چیز عمران خان نے کی, کیا یہ پاکستان کے لیے اچھا تھا؟ کیا یہ ملک کے لیے اچھا تھا؟ کیا یہ ملک کی سالمیت کے لیے اچھا تھا؟ دوسری بات, عمران خان نے اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے, پہلے جوڈیشری پر اٹیک کیے گئے, جوڈیشری کے ججز کے نام لے کے دھمکیاں دی گئیں, ان کو ڈرایا گیا, ان کو دھمکایا گیا. یہ میسج تھا, یہ میسج یہ تھا کہ اگر کوئی جج عمران خان کو ریلیف نہیں دے گا تو عمران خان اس کے نام لے کے کہے گا کہ تم لوگوں کو میں چھوڑوں گا نہیں. اور چھوڑوں گا نہیں کا مقصد کیا ہے؟ عمران خان کے پاس ڈنڈا برادر فورس ہے, عمران خان کے پاس ملک کے بدنام زمانہ ٹیررسٹ جو آرگنائزیشن ہے اس کی فل سپورٹ حاصل ہے. تو جب آپ کسی کو دھمکی دیتے ہو, دھمکی اسی طریقے سے دیتے ہو, دھمکی ڈائریکٹلی بولتے, کسی کو بولتے ہو کہ میں آپ کو کا خون کر دوں گا. آپ جب اگر ایک شخص جس کو دہشت گرد تنظیموں کی سپورٹ حاصل ہو, جس کے پاس ڈنڈا برادر وہ شو کرتے ہوں ہر اپنے جلسے میں, آج بھی دوپہر کو جب بولا تھا کہ بلوچستان کی پولیس پہنچ گئی تو ڈنڈا برادر خبر چلی تھی, ڈنڈا برادر فورس جو ہے وہ زمان پاک پہنچنا شروع ہو گئی. یہ سارے میسیجز ہیں نا آپ کے پاس کہ ایک بندہ, میں پہلے بھی کہتا آیا تھا, اس میں لوگوں نے شاید کم سمجھا کہ یہ شخص پاکستان کے لیے بال ٹھاکرے بن چکا ہے. جو بھارت میں شیو سینا پارٹی ہے اور وہاں پہ بال ٹھاکرے, یہ پاکستان کے لیے بال ٹھاکرے, شکل بھی ماشاءاللہ ملتی ہے اور کام بھی ان کے ملتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح آپ نے پہلے جوڈیشری کو دھمکانے کی کوشش کی اور اب آپ کو ماشاءاللہ سے آؤٹ آف دی وے لاڈلا, میں کہتا ہوں آپ لاڈلے تھے, لاڈلے ہو, آپ کو باقاعدہ فیورز مل رہے ہیں. پھر آپ نے کیا کیا خان صاحب نے, آپ نے اداروں کے سربراہوں کو, اب باجوہ صاحب تو جا چکے تھے, باجوہ صاحب کا نام لے کر جو ان کو بول رہے تھے کہ یہ میسج باجوہ صاحب کے لیے نہیں تھا, یہ کسی اور کے لیے تھا کہ میں آپ کو بھی کنٹروورشل بناؤں گا. اور پھر آپ نے ان کے خلاف بھی ٹرولنگ سٹارٹ کر لی, ان کے خلاف بھی سوشل میڈیا پہ آپ نے گھناؤنی مہمیں شروع کر دی. تو یہ شخص چاہتا یہ ہے کہ میں, جو کہ اس کا ایک خواب ہے کہ میں باقاعدہ پاکستان کی سیسیلین مافیا بنوں, پاکستان کے لیے انڈر ورلڈ ڈان بنوں,
پاکستان کے لیے بال ٹھاکرے بنوں، پاکستان کے لیے پابلو اسکوبار بنوں کہ ملک کا ہر ادارہ، ملک کا ہر آئینی ادارہ اس کی انگلیوں پہ ناچے اور اس کے کنٹرول میں رہے. جو ایک پی ٹی آئی کے ایک ورکر کی جو شہادت ہوئی ہے، مجھے بڑا افسوس ہے. بینگ اے پولیٹیکل ورکر، ہر سیاسی دنیا میں ہر شخص کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ہر انسان کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ہر مسلمان کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ہر انسان کے لیے. جیسے میں نے کہا کہ ہمیں کسی کے بھی انتقال پہ افسوس ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ کی پارٹی میں ہے یا پارٹی میں نہیں ہے. لیکن کل ایک افسوسناک واقعہ جو لاہور میں ہوا، اس کے بعد عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے 3-4 شہروں میں کال دے دی کہ جی اس کے لیے غائبانہ جنازے نمازیں ہوں. آپ نے دیکھا اسلام آباد میں بھی ہوئی، کراچی میں بھی ہوئی، لاہور میں بھی ہوئی. کیا تھا اس کا مقصد؟ لاشوں پہ سیاست کرنا. کیا ان کا مقصد تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ جی اس طرح کی اموات کو کس طرح کیش کیا جائے. اگر اس کو اتنی انسانیت تھی اس شخص کو، تو مجھے ضرور یاد ہے، آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں ہے، ساہیوال میں معصوم بچیاں اور بچوں کے سامنے پنجاب کی پولیس نے، پنجاب کی سی ٹی ڈی نے ایک گاڑی پہ فائرنگ کی. جب گاڑی پہ فائرنگ ہوئی تو 4 لوگ جو ہیں وہ شہید کیے گئے. 4 لوگ شہید کیے گئے. وزیر اعلیٰ کون تھے؟ عثمان بزدار صاحب. پرائم منسٹر کون تھے؟ عمران خان نیازی صاحب. تو کیا عمران خان صاحب تو ان کی فاتحہ تک نہیں گئے؟ ان کے فیملی کو بھی اپنے گھر پہ، اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے انہوں نے دعا پڑھی، کیونکہ وہ اس وقت ان کو جادوگری نے منع کیا تھا، بیٹا کسی کی بھی جنازے پہ نہیں جانا. جو کہ اپنے اس ورکر کے جنازے پہ بھی نہیں گئے، جو کل والے ورکر کے جنازے پہ بھی نہیں گئے، کیونکہ جادوگری نے منع کیا بھائی کسی کی لاش نہیں دیکھنا. لاش سے کوئی روح آتی ہے، پتہ نہیں وہ کیا کرتی ہے. اب وہ مجھے نہیں پتا، اب یہ وہ جادوگروں کے مسئلے ہیں، تو مجھے نہیں اس کا زیادہ اتنا علم. کوشش ہے کہ ہم یہ کورس بھی کر لیں. تو خیر مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے کل لاش پہ سیاست کی، کسی کی اموات پہ سیاست کی، کسی کی شہادت پہ سیاست کی، جب تمہاری اپنی حکومت میں معصوم بچوں کے سامنے وہ پولیس والوں نے تمہارے مارے، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے اس پولیس کی سپورٹ کی. یہ انصاف کا بول بالا کہنے والا شخص جو کہتا تھا کہ جی میں انصاف پسند ہوں، کسی کو سسپینڈ کیا، کسی کو ڈسمس کیا، کسی کو اریسٹ ہونے دیا. اور آپ نے، یہ تاریخ کا بڑا ظلم تھا. معصوم بچوں نے، اور وہاں پہ ان کے والدین کیا کہتے تھے؟ جن کو گولیاں مارے تھے. بھائی پولیس کو بولے تھے ہم سے پیسے لے لو، ہمیں گولیاں نہیں مارو. بھائی ہم سے پیسے لے لو، ہمیں گولیاں نہیں مارو، ہم بے گناہ لوگ ہیں. ان کو بولا یہ دہشت گرد نے مار دیا اس کو. تو آپ ہی وزیر اعظم تھے نا، تو کیا یہ خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ نہیں آئیں گے؟ خان صاحب آپ کا بوزدار تھا نا چیف منسٹر، کیا یہ خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ نہیں آئیں گے؟ تو یہ شخص جو کہ اس ملک کے لیے ناسور بن چکا ہے، جان بوجھ کر. کل بھی میڈیا ہاؤس میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، ایک میڈیا ہاؤس کے اونر گرفتار ہوئے، اس پہ میں نے خان صاحب کا بیان پڑھا اور پھر پی ٹی آئی کے بیان پڑھا، آزادی ہے صحافت اور یہ وہ. مجھے تو یاد ہو میر شکیل الرحمان صاحب بھی آپ کے دور میں گرفتار ہوئے تھے. مجھے شعیب شیخ صاحب کی گرفتاری پہ بھی افسوس ہے، ایز این انفارمیشن منسٹر میں اس کے لیے بھی مذمت کرتا ہوں. لیکن میر شکیل الرحمان صاحب کو بھی آپ کے دور میں گرفتار کیا گیا تھا. عمران خان صاحب اس وقت آپ نے اس طرح کے بیانات کیوں نہیں دیے تھے؟ مطلب یہ شخص، آپ ایک تضاد دیکھیں نا، اتنا کھلا تضاد مجھے پاکستان کی ہسٹری میں کسی ایک سیاستدان میں مجھے دکھا دیں، کوئی ایک سیاستدان. جب تک آپ حکومت میں نہیں تھے 2018 کی الیکشن سے پہلے آپ کیا کیا چیزیں کہتے تھے، پھر 2018 کی الیکشن میں جن جن لوگوں نے آپ کی مدد کی، غیر آئینی طور پہ مدد کر کے آپ کو اقتدار کی کرسی پہ آ کے بٹھایا، تب تک آپ 3.5 سال تک آپ ان کے ناموں کی تسبیحیں پڑھتے رہے کہ ان سے بڑا جمہوری تو کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا سمجھدار آدمی تو کوئی نہیں ہے، ہمارے ہر چیز میں ہمیں مدد کرتے ہیں. آپ نے خود مانا کہ وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن کی تبدیلی میں بھی مدد کر رہے تھے. وہیں انہی کی سپورٹ کی وجہ سے آپ کے بجٹ بھی پاس ہوتے تھے، آپ سینٹ کی الیکشنیں بھی جیتتے تھے، آپ ساری چیزیں کرتے تھے. اور جب انہوں نے آپ کو کہا کہ جی بھائی اب ہم آپ کے اس غیر آئینی اقدامات کو یا آپ کو مزید اس اقتدار کے طول میں ہم جو ہے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اب ہم لوگ جو ہے اس ساری سیاست سے کنارہ کشی کر رہے ہیں،
آپ نے ان کے خلاف ایک بیہودہ اور گھٹیا مہم شروع کر دی. یہ اصل میں آپ نے اس پورے ادارے کے خلاف شروع کی یہ مہم, اور اس مہم کے اثرات جو ہیں وہ پورے ملک میں آپ چاہتے ہو کہ وہ ادارے کمزور ہوں, جو کہ آپ کے خواب ہے. ادارے کبھی کمزور نہیں ہوں گے, لیکن آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو جو ہے پولیٹیسائز کرنے کی یا ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا کرنے کی. میری بات یہ ہے, کیا پاکستان کی قوم بیوقوف یہ سمجھتی نہیں ہے کہ جب تک آپ کو کوئی ہڈی دیتا رہے تب تک آپ اس کی تعریف کرتے رہو, جب آپ کو ہڈی ملنا بند ہو گئی تو آپ ان کے خلاف بھونکنا شروع کر دو. یہی ہوا نا مثال, یا غلط مثال دیا؟ جب تک اس کو ہڈی مل رہی تھی عمران خان کو تب تک اس کی تعریفیں کر رہا تھا, واہ واہ کر رہا تھا. جس دن انہوں نے ہڈی دینا بند کر دی تو وہ اسی کے خلاف بھونکنا شروع ہو گیا. تو یہ شخص میں سمجھتا ہوں منافقوں میں نمبر 1, اور اس کی یہ پالیسیز ہے نا جو پولرائزیشن کی, یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. سیاسی اختلافات رہتے ہیں لیکن یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ان کا آپ کا ساتھ لیتا ہوں سوال. عمران خان کو مینیج کرنے والی ٹیم جس میں 2 سابق آرمی افسران ہیں اور ایک چیف جسٹس شامل ہے, نہ صرف اس کو مینیج کیا گیا, 2018 کے انتخابات کو جیت کر دیا گیا, اس کے بعد جو ابھی آپ نے بتایا کہ تسلسل کے ساتھ اس کو کس طرح جو ہے سپورٹ کیا گیا, پھر اس کو صادق اور امین قرار دیا گیا باقاعدہ. تو اس ٹیم کے خلاف اب جو ہے نا باتیں ہو رہی ہیں کہ اس ٹیم کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے, کیوں اس طرح کیا گیا, کیوں غیر آئینی اقدامات کیا گیا. تو آپ کی کیا رائے ہے, پیپلز پارٹی کی کیا رائے ہے, سندھ حکومت کی کیا رائے ہے کہ اس حوالے سے جو ٹیم جو تھی اس کے خلاف واقعی تحقیقات ہونی چاہیے یا نہیں؟ آپ میں سوال کر لیں, میں دونوں ساتھ کر لیتا ہوں. آپ کا دونوں کر لیتا ہوں. آج آپ بتائیں. جو اہم ان کا فیصلہ تھا کہ مارکیٹیں بند ہوں گی 8 بجے, آپ نے کسی بھی فیصلے پر ابھی تک تو مدرامد نہیں کروایا, 1 سال مکمل ہونے جا رہا ہے. اچھا, میں پہلے ان کے بارے زیادہ 2 سوال لے لیے میں نے. جی دیکھیں, آپ کی بات صحیح ہے اکرم صاحب کہ غیر آئینی طریقے سے عمران خان کی سپورٹ کی گئی اور غیر آئینی طریقے سے عمران خان کو اقتدار میں لایا گیا, کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ کی یہ بھی بات ٹھیک ہے, اس پورے پلان میں ثاقب نثار صاحب کا ایک رول تھا, وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. ثاقب نثار صاحب کا ماضی بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. انہوں نے جس طرح ایک بہت بڑا پنجاب کا ہیلتھ کا انسٹیٹیوٹ جس طرح تباہ کروایا اپنے 2 دامادوں کے بزنس انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے, وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. لیکن جو ذاتی آپ کہہ رہے ہو, میں اس بات کو ایگری کرتا ہوں, جو انہوں نے ذاتی اس کو صادق و امین کا سرٹیفکیٹ دے کے کی ہے نا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کوئی بھی انسان صادق و امین نہیں ہو سکتا, کوئی بھی انسان صادق و امین نہیں ہو سکتا. یہ ٹرمنالوجی کو بھی اس کو چینج کر دینا چاہیے. ہم سب گناہ گار آدمی ہیں, لیکن وہ شخص جو کہ جھوٹا نمبر 1, وہ شخص منافق نمبر 1, چور نمبر 1, ڈاکو نمبر 1, اس کو صادق و امین کا سرٹیفکیٹ دے دینا اس قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے. اور اگر میں سمجھ رہا ہوں کہ کم از کم ثاقب نثار کے خلاف جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس اس پہ داخل ہونا چاہیے. ثاقب نثار کے خلاف, ثاقب نثار کے جتنے ڈیسیجنز تھے, اس نے کوئی ایک غیر آئینی کام نہیں کیا تھا, اس نے بہت زیادہ غیر آئینی کام کیے تھے. ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں. نئی پی ٹی آئی کی 2018 میں حکومت آئی, ایک پی ٹی آئی کے ایم پی نے ایئرپورٹ پہ پارکنگ پہ ایک چلتے ہوئے مسافر کو 2-4 تھپڑیں ماری. یاد ہے آپ کو پی ٹی آئی کے ایم پی اے کا؟ یاد ہے ہماری کراچی کی میڈیا کو نا. اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ جو کسی غریب مسکین آدمی کو سڑک پہ پکڑ کے تھپڑیں مارے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ جیل میں ڈالا چاہیے نا. کیا کیا ثاقب نثار نے؟ بلایا کورٹ میں, ہاں کیا کیا تم نے؟ اچھا اس کو مارا ہے, 5 لاکھ روپے تو ڈیم فنڈ میں رہا ہو گیا وہ بندہ. یار مجھے بتائیں کہ یہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے ہوتا کیا ہے دنیا بھر میں, اور پاکستان میں بھی وہی ہوتا ہے, کسی بھی کیس میں جب آپ کوئی ججمنٹ دیتے ہو وہ کیس لا بنتا ہے. دوسرے وکیل ان ججمنٹ کو کوٹ کر کے
ریلیف لیتے ہیں, مثالیں دیتے ہیں کورٹ میں کہ سر آپ نے فلاں کیس میں آپ نے فلاں شخص کے ساتھ یہ آپ نے کیا تھا, یہی کہتے ہیں نا کہ فلاں کیس میں فلاں شخص کے ساتھ آپ نے یہ جرم اس نے کیا تھا, آپ نے اس کو یہ سزا دی تھی, یا آپ نے اس کو یہ ریلیف دیا تھا. اب یہ کیس لا بن چکا ہے کہ کسی کو بھی, میرے نظر میں ہو سکتا ہے کوئی لا کا اسٹوڈنٹ میں زیادہ بہتر بتا سکے, کہ کسی بھی شخص کو روڈ پہ اتارو, 2-4 تھپڑے مارو, کسی کو جوتے مارو, پھر کیا کرو, کورٹ آپ کو بلائے اور بولو جی ٹھیک ہے میں یہ 5 لاکھ میں ڈیم فنڈ میں دے دوں گا, وہ آپ چھوٹ گئے. بھئی یہ عدالتوں کے کیا کہتے ہیں, عدالتوں میں آپ کے ریمارکس نہیں بولتے, آپ کے فیصلے بولتے ہیں. یہ غیر آئینی کام تھے. ثاقب نثار نے ایک غیر آئینی کام نہیں کیا, ثاقب نثار نے غیر آئینی کاموں کی سینچریاں پوری کی تھی, سینچریاں لگائی تھی. تو میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کاؤنسل میں سب کو چاہیے کہ ریفرنس بھیجنا چاہیے ایسے شخص کے خلاف, اس کی اس طرح کی غیر آئینی حرکتوں کے خلاف. اگر میں غلط بات بول رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط بات بول رہا ہوں, تو پھر اس کا ایک علاج ہونا چاہیے. کوئی عدالت, میں اوپن کہتا ہوں, کوئی عدالت میرے اس اسٹیٹمنٹ پہ سو موٹو نوٹس لے لے کہ میں نے خدا نخواستہ کنٹیمپٹ کیا ہے. کوئی بھی عدالت, میں اوپن بول رہا ہوں, سو موٹو نوٹس لے لے کہ میں نے کنٹیمپٹ کیا, میں نے سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار کے لیے کہا ہے کہ اس نے غیر آئینی فیصلے دیے ہیں, غیر قانونی فیصلے دیے ہیں. یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ پلیز مجھے اس کو کنٹیمپٹ کے زمرے میں لا کے مجھے کھڑا کر دے کٹہرے پہ, اور مجھ سے پوچھیں کہ شرجیل میمن تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے کہا کہ ثاقب نثار نے غیر آئینی فیصلے کیے. اور میں جو جس فیصلے کا ذکر کر رہا ہوں کہ کسی کو روڈ پہ جوتے مارنا, اس کے کپڑے پھاڑنا, کسی کی تذلیل کرنا, کسی کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنا, اور پھر اس کو بولا جائے تو 5 لاکھ روپے ڈیم فنڈ میں جمع کرا چونکہ تو پی ٹی آئی کا ایم پی ہے, تو آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے, تو عام پاکستانی نہیں ہے, تو پی ٹی آئی کا ایم پی ہے, 5 لاکھ روپے جمع کرا اور تو آزاد ہے. کیا اس ملک میں, اور اس کے ساتھ کون کون لوگ موجود تھے میں نہیں بولنا چاہتا. میں نہیں کہوں گا کہ ثاقب نثار نے یہ فیصلہ اکیلا دیا تھا, اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا بینچ میں. تو بھائی یہ چیزیں اس ملک میں جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی آپ کو یار. کسی کی تذلیل کرو, کسی کی بےزتی کر دو, کسی کی نفس سے کھیلو, 5 لاکھ روپے جمع کرا تو ڈیم فنڈ میں بات ختم. یہ کیس لا بن گیا نا. یہ اب میں آگے سے آگے کافی چیزیں کہہ سکتا ہوں, کہوں گا نہیں, مناسب نہیں.